اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو ذر غفاری علوی۔ آج کے اس لیکچر میں ترجمۃ القرآن المجید برائے کلاس نحم اس کے کورس میں شامل صورتوں میں سے سورہ مبارکہ سورۃ الشعراء اس کا تعارف پڑھیں گے۔ یاد رہے ہمارے کورس میں جو شامل صورتیں ہیں ان کی کل تعداد 18 ہے، اور ان میں سے اس سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے وہ 6 ہے۔ سورۃ الشعراء یہ مکی صورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 227 ہے۔ یہ ہمارا 19ویں پارے کا جہاں پہ الربع مکمل ہوتا ہے وہاں سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں کل 11 رکوع جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو آتے ہیں اس کے تعارف کی جانب۔ سورۃ الشعراء کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت ہے۔ آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت ہے۔ سورۃ الشعراء کے آخر میں اچھے اور برے شاعروں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ الشعراء یہ شاعر کی جمع ہے، اور شعراء یعنی شاعروں کی، اچھے اور برے شاعروں کی نشانیاں بیان کیے جانے کی وجہ سے ہی اس کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا، اور یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ سورۃ الشعراء کا خلاصہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے مضامین کا، تو سورۃ الشعراء کا آغاز حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کو تسلی دینے سے ہوتا ہے۔ پھر سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اپنی اپنی قوموں کو حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینے کا ذکر ہے۔ اس مبارک دعوت کو قبول کر لینے والوں کے نجات پانے اور نافرمانوں پر دنیا میں بھی عذاب اتارے جانے کا ذکر ہے۔ ان واقعات کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تسلی دی گئی ہے کہ ایک دن ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ مشرکین مکہ اور دوسرے نافرمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ نافرمان قوموں کے دردناک انجام سے خبردار ہو کر اپنی اصلاح کر لیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں قرآن مجید کے فضائل اور حقانیت کا بیان ہے کہ اس کتاب کو عربی زبان میں تمام جہانوں کے پروردگار نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ سورت کے آخر میں شاعروں کی عمومی کمزوریوں کو بیان کرتے ہوئے اچھے شعراء کی صفات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس سے آگے سورہ مبارکہ کے علمی اور عملی نکات ہیں۔ سورۃ الشعراء کے مطالعہ سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ قرآن مجید کی طرف سے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کا واضح اصول موجود ہے۔ اس مضمون کو سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 4 میں ذکر کیا گیا۔ ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 194۔
ہمیں اپنے رشتہ داروں کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 میں اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ ہمیں ایمان والوں سے بہت شفقت اور تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 215۔ شیطان جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 221 سے 223 تک اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ جھوٹے شاعروں کی پیروی کرنے والے عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 224۔ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور ظالموں کو جواب دینا اچھے شاعروں کی صفات میں سے ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 227۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الشعر حکمن، بعض اشعار میں حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ جامع ترمذی 2845، جامع ترمذی 2845۔ تو یہاں تک ہماری سورۃ الشعراء، اس کے ہم نے تعارف کو پیش کیا۔ انشاءاللہ العزیز اس سے اگلے لیکچر میں سورۃ الشعراء اس کے مشقی سوالات ان کو حل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الشعراء کے آخر میں جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں ان دعاؤں کو ذکر کریں گے اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے خوبصورت لیکچرز آپ بر وقت حاصل کر سکیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔